سو خدا کا نام کیا۔ فطرت کی عین مطابق یہ دو راستے ہیں، بیوی کے ساتھ ہم بستری اور لوڈی کے ساتھ۔ ان دو راستوں کو چھوڑ کر جو کوئی اور راستہ اختیار کرے وہ بغاوت کرنے والا ہے، وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ یہ آزادی نہیں، یہ حیوانیت ہے، یہ جانوروں کا معاشرہ ہے جس معاشرے کی طرف کچھ لوگ کھینچ کر اہل اسلام کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اس بستی کو بلند کیا گیا، اٹھایا گیا اور پلٹا دیا گیا، اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویریں ہر روز فیس بک پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، کہیں 4 سال کی بچی اغوا، کہیں 3 سال کی بچی اغوا، کہیں 5 سال کا بچہ اغوا، کہیں 7 سال کا بچہ اغوا۔ طاقتور کمزوروں کی بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ برائی اور بے حیائی کے مراکز آباد ہیں۔ بت پوجنے والی قوم کی فلمیں، مندر آباد کرنے والی قوم کی فلمیں، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے مناظر، کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، ذکر کرنے والے مسلمان کے گھر میں چلتے ہیں۔ جب انبیاء کی دعوت کو ٹھکرایا جائے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ دین اسلام دین فطرت ہے، یہ انسان کو انسانیت کا درس دیتا ہے، انسانیت اور حیوانیت میں واضح فرق کرتا ہے۔ دین اسلام وہ عظیم دین ہے جس نے زندگی کے ہر مسئلے میں اہل اسلام کو نور کا مینارہ بن کر راہ ہدایت دکھائی ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں جس کو ادھورا چھوڑا ہو، جس کو پیاسا چھوڑا ہو۔ جس طرح زندگی کے باقی معاملات ہیں، اسی طرح انسانی فطرت کا ایک معاملہ جنسی تسکین کا بھی ہے۔ اسلام نے یہاں بھی اپنے ماننے والوں کو اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو حلال، جائز طریقوں سے آگاہ کیا ہے۔ بعض لوگ جو اسلام کے نور سے بے بہرا ہیں وہ اس معاملے کے اندر بہہ گئے اور وہاں تک جا پہنچے جہاں تک جانوروں کی بھی عادت نہیں تھی۔ ان کی حرکتوں کو دیکھ کر ان پہ ترس آتا ہے اور دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ جانور ان سے بہتر ہیں۔ حیوانیت کو بھی مات دے دیا۔ آئیے اسلام نے جو ہمیں جائز راستے سکھائے، دکھائے، ان پہ غور کریں۔ میرے مولا کا فرمان ہے، اہل ایمان کی صفات قرآن حکیم میں ایک مومن کی صفت یوں بیان ہوئی ہے، والذین هم لفروجہم حافظون۔ اہل ایمان کون ہیں؟ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم
فإنهم غیر ملومین، وہ اپنا یہ فطری عمل جائز راستوں پہ اپنی بیویوں کے ساتھ یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ یہ تسکین لیتے ہیں، جو فطرت نے ان کو جو چیز دی ہے اس کو جائز راستے پہ، جائز طریقے پہ، افراط و تفریط سے بچتے ہوئے، حرام اور گناہگاری سے بچتے ہوئے اپنے ان جذبات کی تسکین وہ اپنی بیویوں کے ذریعے یا اپنی لونڈیوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی لونڈی کو چھوڑ دیتا ہے، اسلام نے جو جائز راستے دیے ان کو ترک کر کے وہ تیسرا راستہ اختیار کرتا ہے، تو یہی لوگ ہیں جو حد سے بڑے ہوئے۔ فطرت کے عین مطابق یہ دو راستے ہیں، بیوی کے ساتھ ہم بستری اور لونڈی کے ساتھ۔ ان دو راستوں کو چھوڑ کر جو کوئی اور راستہ اختیار کرے وہ بغاوت کرنے والا ہے، وہ حد سے بڑھنے والا ہے، چاہے وہ کسی اور عورت سے زنا ہو یا ہم جنس پرستی کی بیماری ہو۔ یہ بیماری جس کو آج مغرب بڑا مزین کر کے پیش کر رہا ہے، جس بیماری میں وہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ اس کو انسانی حقوق قرار دے کر قانون سازی کر چکے ہیں۔ ان کے ہاں مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی، عورت اپنی تسکین کے لیے جو مرضی چاہے راستہ اختیار کرے، مرد اپنی تسکین کے لیے جو چاہے راستہ اختیار کرے۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی کئی گزرے ہیں۔ یہ بد خصلت مرد کی مرد کے ساتھ، عورت کی عورت کے ساتھ، یہ بد خصلت تو جانوروں میں نہیں ہے، یہ گدھے اور خنزیر میں بھی نہیں ہے۔ وہاں بھی میل فیمیل کے ساتھ اپنی حاجت پوری کرتا ہے، لیکن یہ انسانی حقوق کے جھوٹے علمبردار ایسے گمراہ ہوئے، جانور بن گئے، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ شریعت نے غیر عورت کے ساتھ، بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کے ساتھ جنسی تعلقات کو حرام کہا ہے، زنا کہا ہے اور اس کی حد مقرر کی ہے۔ اسی طرح ہم جنس پرستی، لواطت کے عمل کو بھی حرام کہا ہے اور اس کی بھی حد مقرر کی ہے۔ یہ وہ قبیح عمل ہے لواطت کا، ہم جنس پرستی کا، مرد کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا، کہ یہ سب سے پہلے قوم لوط میں شروع ہوا۔ قرآن حکیم کا یہ مقام غور سے سنیے، جس میں اللہ مالک لوط علیہ السلام کا قول نقل فرماتا ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسی برائی کی طرف آتے ہو جو تم سے پہلے کسی اور نے انجام نہیں دی، اور اسی گناہ کی پاداش میں ان پر اللہ کی طرف سے انتہائی دردناک عذاب مسلط ہوا۔ اللہ کے پیغمبر ان کو سمجھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اتأتون الذکران من العالمین، کہ سارے جہانوں میں سے تم مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو، وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون، تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اس راستے کو چھوڑ دیتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، یقیناً تم حد سے بڑی ہوئی قوم ہو۔ لوگ نبی کا مذاق اڑاتے، ان آیات کو سنتے، ٹھٹھا کرتے، اور ان کا یہ مذاق اڑانا، ان کا یہ ٹھٹھا کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کو قرآن حکیم کی آیت کے ذریعے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے کسی گناہ سے ڈرایا جائے، روکا جائے، قرآن سنایا جائے، حدیث سنائی جائے،
صحابہ کے اقوال سنائے جائے اور بجائے آپ شرمندہ ہونے کے، بجائے آپ توبہ کرنے کے، بجائے اپنے نفس کو ملامت کرنے کے، اگر آپ مذاق کرتے ہو، ٹھٹھا کرتے ہو، قرآن حکیم کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو، تو ہی آیا تھا بہت بڑا، تو بڑا نیک ہے، ہم جانتے ہیں تجھے، تو بڑا حاجی ہے، تو بڑا ایسا ہے، اپنے گناہ کو تسلیم نہیں کر رہے، بلکہ داعی کو مزید ذلیل کرنے کے لیے جملے اپنے زبان سے نکال رہے ہو، اس کی اہانت مقصود کرتے ہو، تمہارا مقصود اس کی بے عزتی کرنا ہے، تو یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے، اور یہ رب کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ بہت بڑے جرم کا شکار ہو رہا ہے۔ نبی ان کو ڈراتے رہے، نبی ان کو سمجھاتے رہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، فرماتے رہے اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، تم مردوں کے پاس آتے ہو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اور اس راستے کو کاٹتے ہو۔ یہ شادی، یہ جنسی تسکین، یہ صرف جنسی تسکین نہیں ہے، اس کے ذریعے اللہ نے نسل کو بھی چڑھایا ہے، اولاد کا معاملہ بھی اسی کے ساتھ ہے، اولاد کی نعمت بھی ایسے ہی ملتی ہے میاں بیوی کے ملاپ سے۔ اور جب تم یہ غیر فطری عمل کرو گے تو تم اس اولاد والے راستے کو بھی کاٹ رہے ہو اور بے حیائی کے راستے پہ چل رہے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اپنی محفلوں میں برے کاموں کا ارتکاب کرتے ہو تو اس کے جواب میں بجائے قوم شرمندہ ہوتی، ڈرتی، معافی مانگتی، اپنے گناہوں کے اقرار کرتی، اس قوم نے جواب میں کیا کہا؟ اگر تو سچا ہے تو پھر ہمارے اوپر عذاب لے آ، عذاب کا کوڑا برسے ہمارے اوپر، اگر تو سچا ہے، ہمیں روک رہا ہے، ہم اپنے گناہوں سے تو باز نہیں آئیں گے، لیکن تو لا سکتا ہے تو عذاب لے آ۔ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، تم لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو، تم حد سے بڑی ہوئی قوم ہو۔ پیغمبر نے بار بار سمجھایا، قرآن حکیم کی آیات ہمیں سمجھا رہی ہے کہ پیغمبر اپنی ڈیوٹی دیتے رہے، قوم کو سمجھاتے رہے، ان کو ان کے فعل بد سے منع کرتے رہے، اور یہی راستہ ہے انبیاء کا، انبیاء کے راستے پہ چلنے والے دعات کا، کہ وہ لوگوں کے جواب کو نہ دیکھیں، کون اس کو گالی دے رہا ہے، کون مذاق اڑا رہا ہے، کون بے عزتی کر رہا ہے، کون مارنے کی پلاننگ کر رہا ہے، جو کرنا ہے لوگوں کو کرنے دیجئے۔ اگر آپ منہج نبوی پر چلنا چاہتے ہیں تو دعوت کے راستے کو نہ چھوڑیے، لوگوں تک پیغام پہنچاتے رہیے، ان کے برے اعمال سے انہیں روکتے رہیے، ان تک آیات قرآنی، ان کے پردہ سماعت تک ٹکراتے رہیں، یہ آوازیں پہنچتے رہیں، آپ اپنی ڈیوٹی ادا کرتے رہیں۔ نبی بھی یہ ڈیوٹی ادا کر رہے کہ تم جو یہ راستہ اختیار کر رہے ہو یہ برا راستہ ہے، تم اللہ کی حدود کو توڑنے والے، حدوں سے بڑھنے والے ہو۔ جواب میں قوم بجائے شرمندہ ہوتی، معافی مانگتی، ان کا انداز بھی وہی رہا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، وہ مذاق کرتے رہے، وہ ٹھٹھا کرتے رہے۔ مالک فرماتا ہے پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی، اور دیکھیے مجرموں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ جب انبیاء کی دعوت کو ٹھکرایا جائے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برستا ہے، جو لوط علیہ السلام کی قوم پہ برسا، ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ آئیے قرآن حکیم کے ایک اور انداز پہ غور کرتے ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم اچھے بھلے سمجھدار ہو کر بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تم اچھے بھلے سمجھدار ہو، اور پھر جو تم عمل کر رہے ہو، بے حیائی کا کام کر رہے ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، تم اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، جنسی تسکین کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف راغب ہو رہے ہو، مردوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہو۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم قوم ہی جاہل ہو، جہالت پر تمہارا
معاملہ ہے، جہالت والے تمہارے اعمال ہیں، تم جہالت پر ہو، تم جاہل قوم ہو۔ نبی ان کو ڈرا رہے ہیں، نبی ان کو واعظ کر رہے ہیں، نبی ان کو سمجھا رہے ہیں، اور جواب میں قوم بجائے نبی کی دعوت کو تسلیم کرتی، آسمانی آوازیں پہ لبیک کہتی، وحی کی اتباع کرتی۔ قوم نے جواب میں کیا کہا؟ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط۔ جواب میں قوم نے کیا کہا کہ یہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے علاقے سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ پاکیزہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جو عمل ہم کرتے ہیں ہمیں اس سے روکتے ہیں، ان کو اپنی بستیوں سے نکال دو، اپنے علاقوں سے نکال دو۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ قدرناها من الغابرین۔ مالک فرماتا ہے جب قوم کی یہ سرکشی ہوئی، پھر ہم نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہم نے ان کو بچا لیا، لیکن ان کی بیوی چونکہ وہ ان کے اس برے عمل میں ان کا ساتھ دیتی تھی، اس لیے وہ انہی کے اندر ہلاک ہونے والوں میں، پیچھے رہنے والوں میں رہی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ ہم نے اس قوم پر پھر بارش برسائی، بہت بری بارش۔ ان کو پہلے عذاب سے ڈرایا گیا تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، لیکن یہ ڈرے نہیں، اکڑ گئے، گناہ کرتے رہے اور اکڑتے رہے اور مانتے رہے کہ لاؤ پھر عذاب اگر سچے ہو، ہم تو اپنے عملوں سے باز نہیں آتے۔ پھر پتھروں کی بارش ہوئی، پھر بری بارش ہوئی، پھر اب کے عذاب کا کوڑا برسا اور یہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ جب اس قوم کی تباہی کا فیصلہ ہو گیا تو اللہ مالک نے فرشتے بھیجے جو حسین و جمیل صورتوں کے اندر انسانی شکل میں لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ قوم نے جب ان کی شکل و صورت کو دیکھا اور وہ برائی کے اندر پڑ چکے تھے، بے حیائی کے اندر گرفتار ہو چکے تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور اپنی قوم سے کہنے لگے یہ میرے مہمان ہیں، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، تمہاری بیوییں وہ تمہارے لیے حلال ہے، اپنی حاجات اپنی بیویوں کے ساتھ پوری کرو۔ چونکہ نبی اپنی قوم کا روحانی باپ بھی ہوتا ہے تو ان کی قوم کی بیٹییں نبی کی بیٹی ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ تمہاری بیوییں جو حقیقت میں میری بیٹی ہے، ان سے اپنی حاجات پوری کرو۔ آئیے قرآن حکیم نے وہ منظر ہمارے سامنے پیش کیا، اس پہ غور کریں۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ۔ جب قوم نے ان فرشتوں کو دیکھا وہ دوڑتے ہوئے آئے اور وہ اس سے پہلے اس گناہ میں، اس بے حیائی میں، اس برائی میں گرفتار ہو چکے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ۔ نبی نے کہا ہے میری قوم یہ میری بیٹیاں یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، معنی یہ کہ جو تمہاری بیوییں ہیں، نبی روحانی باپ ہوتا ہے اپنی قوم کا، تو تمہاری بیوییں یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں۔ اللہ نے فطرت کے عین مطابق تمہیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے تمہاری بیوییں دی ہیں، ان سے اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، تم میں کوئی ایک آدمی بھی بھلا نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، ذی شعور نہیں ہے، تم میری بات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد۔ اس قوم نے جواب میں کہا آپ جانتے ہیں ہمیں اپنی بیویوں سے یعنی آپ کی بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری خواہش کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ کبھی نبی نے اس انداز میں اپنی قوم کو سمجھایا، قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لعمرك انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ کبھی نبی نے کہا یہ بیٹی ہے میری، اپنی خواہش کو یہاں ان سے پورا کرو، یعنی اپنی بیویوں سے، اپنی عورتوں سے اپنی خواہش کو یہاں پورا کرو۔ قسم ہے تیری عمر کی، وہ لوگ مدہوشی میں بھٹکے پھرتے تھے،
وہ گناہ میں ایسے ڈوب چکے تھے کہ بدہوش ہو گئے تھے اس گناہ کے اندر اور اس بے حیائی کے اندر. جب سرکشی قوم کی بڑھ گئی تو نبی اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اپنے رب کی طرف بلند کر کے رب کے سامنے سوال ہی بنتا ہے, قال رب انصرنی علی القوم المفسدین, اے اللہ میری اس قوم پر جو فساد میں مبتلا ہو گئی, جو بے حیائی میں مبتلا ہو گئی, اے اللہ میری مدد فرما اس قوم کے مقابلے پر. پھر عذاب کا کوڑا آن پڑا, فاخذتهم الصیحۃ مشرقین, صبح کا نور پھوٹا تو ایک خوفناک چیخ ان پہ مسلط کر دی گئی. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل, ہم نے ان کی بستی کو الٹا دیا, اوپر والا حصہ نیچے والا کر دیا, نیچے والا حصہ اوپر والا کر دیا, پھر ان پر پتھروں کی بارش کر دی. اس بستی کو بلند کیا گیا, اٹھایا گیا اور پلٹا دیا گیا, اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی. اور یوں وہ قوم جو ہم جنس پرستی کا شکار ہو چکی تھی, جو بے حیائی کے ریکارڈ توڑ چکی تھی, جس نے دنیا کے اندر اس بے حیائی کے عمل کو مرد کا مرد کے ساتھ تسکین لینا, جنسی معاملات کرنا, اس بے حیائی کی بنیاد رکھی تھی, ان پہ اللہ کا عذاب یوں برسا اور وہ رہتی دنیا تک, قیامت کی دیواروں تک نشان عبرت بن گئے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, ہم نے باشعور معاشروں کے لیے قوم لوط کو واضح نشانی بنا دیا. باشعور معاشرہ جس میں عقل ہو, جس میں شعور ہو, جس میں سوچ اور فکر کا مادہ موجود ہو, ان کے لیے نشانی ہے, عبرت ہے کہ انہوں نے فطرت کو چھوڑ کر غیر فطری عمل شروع کیے تو اللہ نے ان کو عبرت اور نشان بنا دیا رہتی دنیا تک کے لیے. لیکن آج افسوس, دنیا ایسی دنیا جو کلمہ پڑھتی ہے, مسلمان ہے, اسلام کا نام لیتے ہیں, اور اندھے ہو کر مغرب کے اس معاشرے کے پیچھے دوڑ رہے. انسانی آزادی کا جھوٹا نعرہ جو مغرب نے دیا ہے, ہمیں اللہ نے آزادی دی ہے لیکن کچھ حدود اور قیود رکھی ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم رب کے غلام ہیں. اللہ کے حکموں کے مطابق جہاں رب نے جتنی آزادی دی جو ہمارے لیے خیر اور بھلائی پر مبنی ہے, ہم اس پہ عمل کرتے ہیں, اس آزادی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن یہ آزادی نہیں, یہ حیوانیت ہے, یہ جانوروں کا معاشرہ ہے, جس معاشرے کی طرف کچھ لوگ کھینچ کر اہل اسلام کو لے جانا چاہتے ہیں کہ عورت کی مرضی ہے, وہ چاہے عورت سے شادی کر لے, مرد کی مرضی ہے وہ چاہے مرد سے شادی کر لے. مغرب کا وہ معاشرہ جو بے حیائی کا مرکز بن چکا ہے, جو بدکاریوں کا مرکز بن چکا ہے, جہاں ہر لمحے ہر سیکنڈ کسی نہ کسی دوشیزہ کی عزت تار تار ہوتی ہے, جہاں ریپ ہوتے ہیں, جہاں اغوا ہوتے ہیں, اور جب ان کے ساتھ بدکاری کی جاتی ہے, جہاں رشتے فوت ہو چکے ہیں, جہاں خاندانی نظام برباد ہو چکا ہے, جہاں وہ معاشرہ بے حیائی میں ڈوب چکا ہے, انسانی حقوق کے نام پہ اللہ کی حدوں کو توڑ کر رب کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہی رنگ اہل ایمان اور اہل اسلام کے معاشرے میں ہو. اللہ ان کی خواہش کو کبھی پورا نہ کرے اور ان کا شر انہی پہ لوٹا دے اور مسلمانوں کو ان سے محفوظ رکھے. یہ انسانی آزادی نہیں بلکہ یہ بربادی کا راستہ, یہ ہلاکت کا راستہ, یہ تباہی کا راستہ ہے. قرآن حکیم میں اس قوم پہ برسنے والے عذاب کے مناظر کو اپنے سامنے رکھیے. جب کوئی آپ کو دعوت دے, آج عورتوں کی آزادی کا دن ہے, آج مردوں کی آزادی کا دن ہے, آج انسانی حقوق کو لوگوں سے منوانے کا دن ہے, اور وہ حقوق یہ ہے کہ بندہ آزاد ہے, جس چاہے عورت کے ساتھ بدکاری کرتا پھرے. جس قوم نے, جس معاشرے نے ماں اور بیوی کے فرق کو مٹا دیا, تم اپنے مسلمان معاشرے کو ان کے پیچھے ان کی اندھی تقلید میں لگ کر برباد کرنا چاہتے ہو. قرآن حکیم نے وہ منظر پیش کیا, ان کے اوپر عذاب کیسے آیا. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود. جب ہمارا امر آ چکا
تو ہم نے ان کی بستی کو الٹا کر رکھ دیا, نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا. ہم نے ان کی بستی کو الٹا دیا, اوپر والا حصہ نیچے, نیچے والا اوپر چلا گیا. پھر ان پر پتھروں کی بارش کر دی گئی, کنکریوں والے پتھر جس پہ تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے. یہ ان کا انجام. حقوق نسواں کے دعوت دینے والوں, عورت کو عورت سے شادی کے لیے ابھارنے والوں, کفار کے چندوں پر چلنے والی وہ NGOs جو مسلمان معاشرے کے اندر لڑکیوں کو, لڑکوں کو بے حیائی کے راستے پہ چلاتی ہے, اس کا انجام یاد رکھو. قرآن حکیم اعلان کر رہا ہے ان کا یہ بدفعل اللہ کے نزدیک کتنا برا کہ پھر ان پر ایسے عذاب نازل ہوا. مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. پتھروں پہ نشان لگے ہوئے, اور یہ پتھر ظالموں سے دور نہیں, یہ پتھر ظالموں سے بعید نہیں تھے. آج بھی اگر کوئی اس قوم کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے اسے انسانی حق تسلیم کر کے اللہ سے بغاوت کرتا ہے, جنگ کرتا ہے, تو اس عذاب کے منظر کو سامنے رکھے, کہیں رب کے عذاب کا یہ کوڑا تمہارے اوپر نہ برس پڑے. اللہ نے اپنے نبی کو سرخرو کیا, ظالموں کو تباہ و برباد کیا, ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا اور قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنایا. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. ہم نے لوط علیہ السلام کو علم و حکمت سے نوازا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. اور اس بستی سے نجات دی جو خبائث کا ارتکاب کرتے تھے. یہ خبیث عمل ہے جس کی طرف نعرے لگا رہے ہو, جس کے لیے راستے ہموار کر رہے ہو, یہ خبیث عمل ہے. مولا کیا فرما رہا ہے؟ اس بستی سے نجات دی جو خباثت کا ارتکاب کرتے تھے. یقیناً وہ لوگ فاسق لوگ تھے. ہم جنس پرستی, معاشروں کو برباد کر دینے والا عمل, یہ زہر سے زیادہ زہریلا عمل, یہ جانوروں سے گرا گزرا عمل, ایسی بے حیائی تو جانور بھی نہیں کرتا. کبھی کوئی گدھا اپنی خواہش کسی گدھے سے پوری نہیں کرتا, کبھی کوئی خنزیر اپنی خواہش کسی اپنے جیسے میل کے ساتھ یہ عمل کر کے پوری نہیں کرتا. انہیں بھی یہ عقل ہے کہ اللہ نے میل اور فیمیل کو پیدا کیا ہے, مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے, اور ان کے درمیان حلال راستے سے تسکین پوری کرنے کی, جنسی خواہش پوری کرنے کا ایک عمل جس کو شریعت نے نکاح کی صورت میں حلال کیا, اس کی اجازت ہے. وہ آپ 1 کریں, 2 کریں, 3 کریں, 4 کریں, 4 تک کی آپ کو اجازت ہے. 4 شادیاں کریں, اپنی خواہشات کو پورا کریں. انصاف کا پیمانہ تھام کے رکھیں, ایک کی طرف لڑک نہ جائیں, دوسری کو لاوارث بنا کر چھوڑ نہ دیں, اس کو معلق نہ کر دیں. ایک کی طرف سارا دن رہیں اور ایک کے پاس آپ 2 منٹ کے لیے بھی نہ آئے. ایک کو 250 روپے کا سوٹ دیں اور دوسری کو 2500 کا سوٹ دیں. یہ بے انصافی نہ ہو. انصاف کا دامن تھامے رکھیں اور اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اسلام کے دیے ہوئے اس پاکیزہ راستے پہ چلیں. آئیے سلف کے چند اقوال سنتے ہیں. امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, لو ان لوطیا اغتسل بكل قطرة من السماء لقي الله غير طاهر. یہ بے حیائی کرنے والا جو قوم لوط کیا کرتی تھی, اگر ایسا شخص آسمان سے بارش کے گرنے والے ہر قطرے کے ساتھ غسل کرے, پاک ہونے کی کوشش کرے, تب بھی وہ اللہ سے اس حال میں جا کر ملے گا کہ وہ ناپاک ہوگا. اگر بغیر توبہ کیے مر گیا, توبہ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے. کفر معاف ہو جاتا ہے, شرک معاف ہو جاتا ہے, کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے. لیکن اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو وہ آسمان سے گرے ہوئے بارش کے ہر قطرے سے بھی نہا لے, پاک ہونے کے لیے اللہ کو ناپاکی کی حالت میں ہی ملے گا. یہ بے حیائی ہے. آئیے قرآن حکیم کی آیات کو سامنے رکھیں. قل انما حرم ربی الفواحش, اللہ نے تمہارے اوپر بے حیائی کو حرام کر دیا. ظاہر اور باطن, چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی بے حیائیوں کو اللہ نے حرام کیا ہے, اور یہ بے حیائی ہے.
عورت کا عورت کے ساتھ تسکین لینا، مرد کا مرد کے ساتھ جنسی تسکین لینا، یہ بے حیائی ہے جس کو اللہ مالک نے حرام کیا۔ والإثم والبغي بغیر الحق، اسی طرح گناہ ناحق زیادتی کو حرام کیا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور تم اللہ کا شریک بناؤ جس پر آسمان سے کوئی دلیل نہیں اتری۔ دلیل اس بات پر ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف یا اللہ مدد کہو، دلیل ہے آسمان سے اتری بھی اس پر۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، باقی تو سر سوال ہی ہے، عطا کرنے والا تو وہی اللہ ہے۔ شرک پہ کوئی دلیل نہیں، غیر اللہ کی پکار پہ کوئی دلیل نہیں، غیر اللہ کی عبادت پہ کوئی دلیل نہیں۔ اللہ نے حرام کیا کہ تم اللہ کا شریک بناؤ۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کو بھی اللہ نے حرام کیا کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ علامہ حسین بن محمود حنفی لکھتے ہیں الزنا فی اللغہ عبارت عن المجامعة في الفرج على وجه الحرام ويدخل في الزنا اللواطة وإيتان البهائم۔ زنا کی تعریف کرتے ہوئے علامہ صاحب لکھتے ہیں لغت میں زنا حرام ذریعے سے عورت کی شرمگاہ میں جماع کو کہتے ہیں، البتہ زنا میں لواطت اور جانوروں کے ساتھ حرام کاری بھی داخل ہے۔ زنا اور لواطت یہ دونوں عمل حد سے تجاوز ہے، نہ حق ہے، ناجائز ہے، حرام راستہ ہے، باطل ہے، بے حیائی ہے، اور شیطان بے حیائی کی طرف بلاتا ہے، رحمان حیا کی طرف بلاتا ہے، شیطان جہنم کی طرف بلاتا ہے، رحمان جنت کی طرف بلاتا ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، شیطان تم کو برائی کی طرف بلاتا ہے، بے حیائی کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے کا حکم دیتا ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ تو ہم جنس پرستی کا راستہ شیطان کا راستہ ہے، یہ اسلام نے نہیں دیا، یہ رحمان نے نہیں سکھایا، یہ شیطان نے سکھایا، اور یہ شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان اور اس کے پیچھے چلنے والے ان سب کا ٹھکانہ جہنم کا ایندھن ہے۔ سیدنا ابو مسعود انصاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِن كَلَامِ النُّبُوَّةِ، پہلی نبوتوں کا جو کلام لوگوں تک پہنچا، غور سے سنیے اس جملے کو، بڑا پیارا جملہ ہے۔ پہلی نبوتوں کا جو کلام لوگوں تک پہنچا وہ کیا ہے؟ اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، جب حیا ختم ہو جائے تو جو جی میں آئے کرو۔ یہ حیا کا ختم ہو جانا ہے کہ عورت مرد کو اختیار کرنے کی بجائے کسی عورت سے شادی رچاتی ہے، مرد کسی مرد کے ساتھ شادی رچاتا ہے، یہ بے حیائی ہے۔ ایسے شخص کے اندر حیا ختم ہو گئی، اور جب حیا ختم ہو جائے پھر وہ جو مرضی کرتا پھرے، وہ جانوروں کے ساتھ خواہش پورا کرے، وہ بے حیائی کے راستے اپنائے، وہ ان طریقوں پہ چلے جن طریقوں پہ جانور بھی نہیں چلے، جنگل کے قانون کے بھی خلاف ہے۔ تو حیا باقی ہو تو ہم جنس پرستی کا تصور اسلامی معاشرے کے اندر قائم نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب حیا ختم ہو جائے، جب ہر معاملے کے اندر اجازت دے دی جائے کہ میری بیٹی جو مرضی کرے، اس کا انسانی حق ہے، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا، میرا بیٹا جو مرضی کرے اس کا حق ہے، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا، تو پھر سمجھ لیجئے یہ معاشرہ ہلاکت کے دروازوں پر پہنچا ہوا اور بربادی کی دلدل کے اندر گر رہا ہے۔ اسلام ایسے شنی عمل کی، ایسے برے کام کی کبھی حمایت نہیں کر سکتا۔ اسلام تو ان برائیوں سے روکتا ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کے کلام کو سنے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، رب نے فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت برا راستہ ہے، یہ فحاشی کا راستہ ہے، بے حیائی کا راستہ ہے، زنا کے قریب نہ جاؤ، ان راستوں پہ نہ چلو جو تمہیں زنا تک پہنچا دے۔ غیر عورتوں کے ساتھ، نہ محرم عورتوں کے ساتھ گپے ہانکنا، نہ محرم عورتوں کے ساتھ بے پردہ بیٹھنا، نہ محرم عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا، ٹیلی فون پہ ان کے ساتھ، فیس بک پہ ان کے ساتھ دوستیاں لگانا،
یہ وہ راستے ہیں جو انسان کو بے حیائی تک، زنا تک پہنچا دیتے ہیں، اور شریعت قرآن حکیم ہمیں ابتدا میں ہی روک رہی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جب قریب جانے کے وسائل کو اختیار کرو گے تو شیطان تمہیں وہاں تک لے جائے گا جہاں تک کبیرہ کا ارتکاب ہوگا، اس لیے پہلے ہی رک جاؤ، ان برائی کے راستوں کو چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، لا تزنوا، زنا مت کرو۔ ایک نوجوان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اجازت مانگی، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ نے بڑے غصے سے اس کو دیکھا، آپ نے کہا اسے میرے قریب آنے دو، اپنے قریب بٹھایا اور بڑی محبت سے اسے سمجھاتے ہوئے، پیارے نبی سے بڑھ کر پیارا معلم کوئی نہیں ہو سکتا، آپ نے سوال کیا، کیا تو اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے، اپنی والدہ کے لیے مختلف رشتے گنوائے، ان کے لیے پسند کرتا ہے؟ وہ ہر سوال کے جواب میں کہتا آپ پہ قربان ہو جاؤ، میں ان کے لیے پسند نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، پھوپھی، خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے، تو جس سے بھی یہ حرام عمل کرے گا وہ کسی نہ کسی کی تو بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی ہوگی۔ پھر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اللہ سے دعا کی۔ وہ نوجوان کہتے ہیں، میں جب نبی کی مجلس میں آیا تھا سب سے مرغوب چیز میرے نزدیک زنا تھی، اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھا تو سب سے بری چیز میرے نزدیک زنا تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے بچو، زنا نہ کرو۔ دوسری روایت سنیے، عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى يعملوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم۔ یہ روایت سننے کے لیے، اس کا ترجمہ سننے کے لیے کانوں سے پہلے دلوں کی کھڑکیوں کو کھولیے۔ ابن عمر فرماتے ہیں، کسی معاشرے کے اندر فحاشی عام ہو جائے اور وہ معاشرہ اس کا دل دادا بن جائے، فحاشی عام ہو گئی اور وہ قوم، وہ معاشرہ اس کے دل دادا بن گئے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر ان میں طاعون پھوٹ پڑے گا، ان میں ایسی بیماریاں پھوٹ پڑیں گی جن بیماریوں کو ان کے اسلاف، ان کے آباء و اجداد نہیں جانتے تھے۔ اس حدیث کو لے کر آج کے معاشرے میں فٹ کر لیں، اپنے ماحول کو چھلنی لگا کے دیکھ لیں، معاشرے کے اندر زنا عام ہے، لواطت عام ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویریں ہر روز فیس بک پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، کہیں 4 سال کی بچی اغوا، کہیں 3 سال کی بچی اغوا، کہیں 5 سال کا بچہ اغوا، کہیں 7 سال کا بچہ اغوا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچی اور بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان سے جنسی تسکین کا عمل کیا جاتا ہے، حیوانیت کا عمل کیا جاتا ہے، زنا کیا جاتا ہے، ریپ کیا جاتا ہے، اور پھر بالآخر اس ننھی کلی کو نسل دیا جاتا ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ کہیں طاقتور کمزوروں کی بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں معاشرے کے اندر مشہور ہو رہی ہے، برائی اور بے حیائی کے مراکز آباد ہیں، قوم جانتی ہے برائی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، شراب نوشی ہو رہی ہے، زنا ہو رہا ہے، زنا کے لیے اغوا ہو رہے ہیں، اور پھر خاموش ہے، قوم اس کی دلدادہ بن چکی ہے۔ نتیجہ دیکھ لیجئے، ایسی ایسی بیماریاں، کہیں ایڈز کی بیماریاں ہیں، کہیں کوئی اور بیماری ہے، وہ خطرناک بیماریاں جن کا نام بھی ہمارے آباء و اجداد نے نہیں سنا، وہ معاشرے میں پھیلی بھی کیونکہ بے حیائی پھیل گئی، دلدادہ ہو گئے لوگ۔ کون سا گھر ہے جس کو اللہ بچائے تو بچائے؟ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں ایسے گھروں کو جن گھروں کے اندر ٹیلی ویژن نہیں ہے، جن گھروں کے اندر گندی فلمیں نہیں چلتی، وغیرہ گاڑیوں کے اندر گندے گانے، گھروں کے اندر گندے گانے، بے حیائی کے ڈرامے،
बुत पूजने वाली कौम की फिल्में, मंदिर आबाद करने वाली कौम की फिल्में, बुतों के सामने सजदा रेज होने वाले मनासिर, कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, जिक्र करने वाले मुसलमान के घर में चलते हैं। इंडियन फिल्में चल रही है, हिंदुओं के मंदिरों को पूजा जा रहा है, बुतों को पूजा जा रहा है, और ये अपनी बीवी, बेटी, बेटों, औलाद, घर वालों के साथ बैठकर शिर्क और कुफर के ये खुले मनासिर देख रहे हैं। बेहयाई नहीं आम होगी तो क्या होगा, जिना नहीं फैलेगा तो क्या फैलेगा। पहले तो जिना फैलता था, ऐसे रिश्तों के अंदर किसी ने इस मोहल्ले का लड़का उठा और दूसरे मोहल्ले की लड़की को भगा के ले गया। अभी जो इस मीडिया वार के जरिए मुसलमान के मुआशरे को बर्बाद करने पे यहूद और नसारा तुले हुए हैं, वहां ऐसे ऐसे मनाज़िर पेश किए जा रहे हैं, भाभी देवर के साथ, बहनोई साली के साथ, सास दामाद के साथ, ससुर बहू के साथ, ये जो हराम रिश्ते हैं इनके साथ बदकारी, बेहयाई और जिना के मनासिर को पेश किया जा रहा है ताकि माशरा बर्बाद हो जाए, बिल्कुल छलनी हो जाए, बेहयाई जड़ों में उतर जाए और कौम इसकी दिलदादा बन जाए, कौम इसको नॉर्मल ले। ये तो नॉर्मल मामला है, कोई साली अपने बहनोई के साथ, कोई भाभी अपने देवर के साथ, ये नॉर्मल मामला है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में ऐसा होता रहता है, इसको हजम कर लिया जाता है, इसको दबा दिया जाता है, कौम दिलदादा बन गई, फिर अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा बरसता है। ऐसी बीमारियां माशरे पर मुसल्लत होती है ऐसी कौम पर कि फिर उन बीमारियों को उनके असलाफ नहीं जानते। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए, हमारी खताओं को माफ फरमाए, हमें जिंदा रखे तो ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, हमें मौत दे तो इस हाल में कि अल्लाह हमसे राजी हो, हम अपने अल्लाह से राजी हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। आपकी शान शौकतों से अलग